جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا گیا تو آپ نے کس طرح سے اس کا علاج فرمایا؟ روایت ہے کہ لبید بن اعظم یہودی اور اس کی بیٹیوں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کر دیا تھا، جس کا اثر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک پر نمودار ہوا، لیکن آپ کے قلب اور عقل و اعتماد پر کچھ بھی اثر نہیں ہو سکا۔ چند روز کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کر دیا ہے، اور جادو کا جو کچھ سامان ہے وہ فلاں کنویں میں ایک پتھر کے نیچے دبا دیا گیا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ انہوں نے کنویں کا پانی نکال کر پتھر اٹھایا تو اس کے نیچے سے کھجور کے گابھے کی تھیلی برآمد ہوئی۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موئے مبارک جو کنگھی سے ٹوٹے تھے، اور کنگھی کے ٹوٹے ہوئے کچھ دندانے، اور ایک ڈور یا کمان جس میں 11 گرہیں لگی ہوئی تھیں، اور ایک موم کا پتلا جس میں 11 سوئیاں چبھی ہوئی تھیں، یہ سب سامان پتھر کے نیچے سے نکلا، اور یہ سب سامان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا۔ اس کے بعد قرآن مجید کی 2 سورتیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس نازل ہوئیں۔ ان دونوں صورتوں میں 11 آیتیں ہیں۔ ہر ایک آیت کے پڑھنے سے ایک ایک گرہ کھلتی جاتی تھی، یہاں تک کہ سب گرہیں کھل گئیں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام بالکل شفا یاب ہو گئے، اور جادو کا سارا سامان زیر زمین دفن کر دیا گیا۔ درس ہدایت، تعویذات اور عملیات جس میں کوئی لفظ کفر و شرک کا نہ ہو جائز ہیں۔ اسی طرح گنڈے بنانا اور ان پر گرہیں لگا کر آیات قرآن اور اسماء الہی پڑھ کر پھونک مارنا بھی جائز ہے۔ جمہور صحابہ اور تابعین اسی پر ہیں، اور حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں ہے کہ جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں میں سے کوئی بیمار ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان صورتوں کو پڑھ کر اس پر دم فرماتے تھے۔ اور بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو جب بستر مبارک پر تشریف لاتے تو اپنے دونوں ہاتھوں پر دم فرمایا کرتے، اور اپنے سر سے پاؤں تک پورے جسم مبارک پر اپنے دونوں ہاتھوں کو پھرایا کرتے تھے جہاں تک دستے مبارک پہنچ سکتے۔ یہ عمل 3 مرتبہ فرماتے۔ خلاصہ یہ ہے کہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں صورتیں جن و شیاطین اور نظر بد و عصیب اور تمام امراض خصوصاً جادو ٹونے کا مجرب علاج ہیں۔ ان کو لکھ کر تعویذ بنائیں اور گلے میں پہنائیں، اور ان کو بار بار پڑھ کر مریض پر دم کریں، اور کھانے پانی اور دواؤں پر پڑھ کر پھونک ماریں اور مریض کو کھلائیں پلائیں۔ انشاءاللہ تعالی ہر مرض خصوصاً جادو ٹونا دفع ہو جائے گا اور مریض شفا یاب ہو جائے گا۔ اسی طرح قرآن مجید کی دوسری تمام صورتوں کے خصوصی خواص ہیں جن کو ہم نے اپنی کتاب جنتی زیور میں تفصیل کے ساتھ تحریر کر دیا ہے، اور ان اعمال کی ہر مسلمان پابند شریعت کو ہم نے اجازت بھی دے دی ہے، لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ان اعمال قرآنی کے فوائد و منافع سے خود بھی فیض و یاب ہوں اور دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچائیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ خیر الناس من ینفع الناس، یعنی بہترین آدمی وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ ویڈیو کے اختتام پر سورۃ الناس اور سورۃ الفلق پیش کر رہی ہوں، اسے پڑھ کر اجر و ثواب حاصل کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں۔